चश्माए दी भी हूँ हुक्म रहम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम नाज़रीन, इजहार चैनल के ख़ास प्रोग्राम अनवार कुरान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बार हम फिर आपसे ये गुजारिश करते हैं, हर किस्म की दीनी, इल्मी और अखलाक़ी और समाजी मालूमात हासिल करने के लिए इजहार चैनल के हर प्रोग्राम को देखें। अगर आपने इजहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारा हर किस्म का मालूमाती वीडियो मिलता रहे। आइए अब हम दर्स शुरू करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 65 और 66 में अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की एक नाफरमानी का ज़िक्र फरमाया है और उसमें उनकी सज़ा का भी ज़िक्र है कि उस नाफरमानी पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें क्या सज़ा दी थी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्त फ़क़ुलना लहू कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। आयत का मफ़हूम यह है, ऐ बनी इसराइल, तुम अपनी कौम के उन लोगों को खूब अच्छी तरह जानते हो जिन्होंने शनिचर के दिन शिकार करके अल्लाह के हुक्म को नहीं माना था। बनी इसराइल को शनिचर के दिन मछलियों का शिकार करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया था, लेकिन उन्होंने नहीं माना, शनिचर को मछलियों का शिकार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नाफरमानी से नाराज़ होकर उनसे फरमाया, तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ। तफसीर दुर्र मंसूर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत मनक़ूल है कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक बनी इसराइल के वो लोग जिन्होंने शनिचर के दिन शिकार करके अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की थी, उनकी शक्लें मस्ख़ कर दी गई थीं, वो बंदर बना दिए गए थे। उसी हाल में वो 3 दिन बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रहे, फिर मर गए, उनकी नस्ल नहीं चल सकी। आयत नंबर 66 में अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद है, फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तक़ीन। हमने बनी इसराइल के उन जालिमों की सूरतों को मस्ख़ करके उन्हें बंदर और जलील बनाकर बनी इसराइल के दूसरे लोगों के लिए इबरत का सामान बना दिया और बाद में आने वाले मुत्तक़ियों के लिए भी नसीहत का सबब बनाया ताकि लोग अल्लाह की नाफरमानी करने से बचें। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, सूरह बकरा की अगली आयत, आयत नंबर 67 में एक गाय के ज़बह करने का वाक़या है। वाक़या में बनी इसराइल की अपने नबी के शान में गुस्ताखी का भी ज़िक्र है, बनी इसराइल के ज़िद्दी और नाफरमान होने का भी ज़िक्र है। साथ ही उसमें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की एक अजीब और नादिर दलील भी मौजूद है। गाय का वो गैर मामूली वाक़या अल्लाह की कुदरत की दलील होने के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा भी है। बकरा का माना गाय है, इसलिए इस सूरा का नाम बकरा हुआ है। तफसीर दुर्र मंसूर, इब्न कसीर और तबरी वग़ैरह में ये वाक़या इस तरह मनक़ूल है कि बनी इसराइल के एक गांव में एक मालदार शख्स था। वो लावलद था, उसको कोई औलाद नहीं थी। उसके वारिसीन उसके भतीजे थे। उस शख्स के मरने के बाद उसके भतीजों को सारा माल मिलता, लेकिन उस शख्स की उम्र बहुत लंबी होती जा रही थी और उसके भतीजे उसके माल पर जल्दी काबिज़ होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने चचा को कत्ल कर दिया और खून बहा लेने की गरज से बनी इसराइल के दूसरे गांव के करीब रास्ते में उसकी लाश को डाल दिया। फिर सुबह को मकतूल के भतीजे गांव वालों के पास गए और बोले कि तुम्हारे किसी आदमी ने हमारे चचा को कत्ल किया है, इसलिए हम तुमसे खून का बदला मांगते हैं। गांव के लोगों ने कहा, हम तो अपने गांव के तमाम दरवाजे रात को बंद कर देते हैं, तमाम लोग अंदर होते हैं, फिर कैसे हो सकता है कि हमारा कोई आदमी रात को किला से बाहर निकल कर किसी को कत्ल कर दे।
قاتل کا پتہ لگائے بغیر ہم تمہیں خون کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ مقتول شخص کے بھتیجے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بولے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ کیجئے کہ ہمارے چچا کی لاش فلاں محلے میں ملی ہے، تو اس محلے والوں پر ہمارے چچا کے خون کا بدلہ دینا لازم ہے یا نہیں۔ گاؤں والے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس شخص کو جس نے بھی قتل کیا ہے اس کا نام ہم پر ظاہر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، ایک گائے کو ذبح کرو، اس کی ہڈی سے مقتول کے جسم پر مارو، وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام خود بتا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو بنی اسرائیل نے ہنسی مذاق سمجھا، حالانکہ ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی اللہ کا حکم سنانے میں اپنی امت سے ہرگز ہنسی مذاق نہیں کر سکتے۔ نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ احکام خداوندی سنانے میں امت سے مذاق کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اللہ کے بارے میں استہزاء اور مذاق کرنا جاہلوں اور کافروں کا کام ہے۔ میں جاہلوں میں داخل ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آیت نمبر 67 میں ان باتوں کا ذکر یوں ہوا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قوم نے کہا، کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، میں جاہلوں میں شمار ہونے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ انہیں وہی کرنا ہوگا جو کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس معاملے میں چوں چرا حیل و حجت کرنا شروع کیا۔ اس کا ذکر آیت نمبر 68 میں اس طرح ہے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا حلیہ کیسا ہو، گائے موٹی ہو کہ دبلی، بوڑھی ہو کہ جوان۔ حالانکہ یہ سب کھودنا کریدنا شان بندگی کے لائق نہیں تھا۔ اللہ کا حکم تھا گائے ذبح کرو، تو حکم کو مانتے ہوئے کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو کافی ہوتا، لیکن بنی اسرائیل نے اس میں بیجا بحث کر کے معاملہ کو اپنے اوپر مشکل بنا لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سناتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گائے بوڑھی بھی نہ ہو اور نو عمر بھی نہ ہو، دونوں کے بیچ میں ہو۔ بنی اسرائیل اب بھی حکم کو مان لیتے تو ان کے لیے آسان ہوتا، لیکن انہوں نے پھر بحث کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ذکر آیت نمبر 69 میں اس طرح ہے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ۔ بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، ہمارے لیے بیان کرے کہ گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ گائے گہرے پیلے رنگ کی ہو، جس کو دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی شرارت کا حال دیکھیے، انہوں نے پھر بحث کی۔ اب کی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آیت نمبر 70 میں اس طرح اس کا ذکر ہے، قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، ہم کو بتائے کہ وہ گائے کس قسم کی ہوگی۔ کیا
اس سے کھیت جوتنے کا کام بھی لیا جاتا ہے، یا ایسی گائے ہے جس سے کھیت جوتنے کا کام نہیں لیا جاتا ہے؟ گائے تو کئی قسم کی ہوتی ہیں، ہم امتیاز نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر یہ چیز بیان کر دی جائے تو انشاءاللہ ہم ضرور اس گائے کو پالیں گے۔ آگے آیت نمبر 71 میں انہیں اس طرح جواب دیا گیا، قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ گائے ایسی ہو جس سے زمین جوتنے کا کام نہ لیا جاتا ہو اور اس سے کھیت کی سینچائی بھی نہ کی جاتی ہو، گائے کے جسم پر کام وغیرہ کا اثر اور کوئی عیب بھی نہ ہو، اور اس میں پیلے رنگ کے سوا کوئی دوسرا رنگ بھی نہ ہو۔ آخر میں قوم بنی اسرائیل کی سمجھ میں آیا کہ اگر اور بحث کی جائے گی تو ان پر پریشانی بڑھ سکتی ہے، اس لیے انہوں نے مجبور ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا وہ اس آیت میں اس طرح مذکور ہے، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ابھی آپ نے اصلی بات کہی، پھر انہوں نے گائے ذبح کی اور وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اس واقعہ کے تسلسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 72 اور 73 میں فرمایا ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ یاد کرو وہ وقت تھا جب کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا اور اس کے قاتل کے بارے میں تمہارا اختلاف ہوا تھا، اور اللہ اس کو نکالنا چاہتا تھا جس کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر جب بنی اسرائیل گائے ذبح کر چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذبح کی ہوئی گائے کے ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے بھتیجے کا نام بتا دیا کہ اسی نے مال کے لالچ میں اس کو قتل کیا ہے۔ چشمہ دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں،